ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ویورز اور سبسکرائبرز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو، مسلمانوں کو دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ تو چلیے سامعین، ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج میرا ٹاپک وہی ہے رفع الیدین والا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پہلے بھی میں نے صحیح بخاری شریف سے رفع الیدین کی احادیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ویڈیوز بنا کر، تو اس کے بعد صحیح مسلم شریف سے بھی رفع الیدین کی احادیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جسے آپ نے بہت پسند کیا۔ تو آج انشاءاللہ سنن نسائی شریف کے اندر جو رفع الیدین کی احادیث ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنن نسائی شریف ہے، یہ سنن نسائی شریف کا سامنے پیج ہے، جلد دوم ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 429 پہ ہم چلتے ہیں۔ یہاں میں ٹائپ کرتا ہوں 429 ٹائپ ہو گیا، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 429 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں اب ہم آپ کے سامنے وہ حدیث انشاءاللہ لائیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، یعنی رفع الیدین کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ نہیں جی، میں ذرا سکرین کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، دیکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو دیکھیں، یہ باب آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 878، رفع الیدین قبل التکبیر۔ تو یہ باب کا نام ہے رفع الیدین قبل التکبیر، رفع الیدین تکبیر تحریمہ سے پہلے کیا جائے، یہ باب کا نام ہے۔ دائیں طرف عربی عبارت ہے اور بائیں طرف اس کا ترجمہ ہے۔ چلیے ہم حدیث کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعل اس وقت بھی کرتے جب رکوع کی تکبیر کہتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی۔ تو جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر یہی کرتے اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ۔ دیکھیں، یہ حدیث کے راوی ابن عمر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کر کے سر اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، پھر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ 3 جگہوں پر آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور آگے لکھا ہے کہ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور سجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، لیکن جب سجدے کے لیے جھکتے تو تب آپ دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، یعنی آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو سامعین، یہ آپ نے ماشاءاللہ حدیث سن لی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں آپ عربی عبارت، اور اردو میں ترجمہ بھی ساتھ ہے، حدیث نمبر 878۔ چلیے سنن نسائی میں ہی میں آپ کو آگے حدیث نمبر 879 دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس پہ باب بھی دیکھ لیں آپ، رفع الیدین حذو المنکبین، باب بھی رفع الیدین کا ہے، ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانا، یہ اس کا ترجمہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں حدیث نمبر 879 ہے، 79۔ یہ دیکھیں، یہ ذرا عربی والی اردو لکھی ہوئی ہے گنتی۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو انہیں اسی طرح اٹھاتے۔ دیکھیں، نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع کرتے تب بھی، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی آپ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے، اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔
تو آگے لکھا وہی بات جو پیچھے آپ نے حدیث میں سنی، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو چلیے تیسری حدیث بھی آپ جلدی جلدی دیکھ لیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ یہ جی دیکھیں تیسری حدیث بھی باب اسپیشل تیسرا باب آ گیا ہے، حدیث نمبر 880 ہے، آگے 81 ہے۔ تو باب ہے رفع الیدین حیال الاذنین، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا۔ اس میں ہم اس باب میں دو حدیثیں ہیں، پہلی 880 اور دوسری 881۔ تو 881 نمبر حدیث ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیں، جس کے راوی ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہی ہیں۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے۔ تو دیکھیں سامعین، یہ تیسری حدیث بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ آگے ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، یہ آپ ذرا آگے دیکھیں گے نا، اس حدیث کے ختم ہونے کے بعد نیچے حدیث نمبر 881 کے آگے لکھا ہوا اخرجہ مسلم، یعنی یہ جو حدیث سنن نسائی میں آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اس سے اوپر جو حدیث گزری ہے، پہلے جو میں نے آپ کو 879 نمبر دکھائی، وہ بھی بخاری شریف میں موجود تھی۔ اسی طرح آگے انہوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید رفع الیدین کے حوالے سے کچھ باب باندھے ہیں، ان میں پھر ہاتھوں کو کس طرح اٹھایا جائے، انگلیاں کس طرح ہونی چاہیے، کتنی کھلی ہونی چاہیے، تفصیل بیان کی ہے۔ تو سامعین دیکھیے، میں نے اپنا مقصد آپ کے سامنے واضح کیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤں، اس طریقے سے پہنچاؤں کہ ہر مسلمان بھائی اسے یقین کرے، اپنے دل سے یقین کرے، آنکھوں سے دیکھ لے، خود پڑھنا جانتا ہے تو پڑھ لے، سن لے، اور 100% یقین کر کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر نماز شروع کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ قبول کرنا ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو سامعین، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ویڈیو کو دیکھنا جو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو سننا، یہ دین کا علم حاصل کرنا جو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ سے ایک گزارش بھی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے تو سن لیا، دیکھ لیا، پڑھ لیا، اب اس کو آگے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں، خود بھی لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ علم پہنچے۔ اس طرح یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے پھر میں اگلی ویڈیو میں سنن ابی داؤد، یہ سنن نسائی تھی، ابو داؤد شریف کے اندر جو رفع الیدین کرنے کی احادیث ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔